یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارا چھوٹا بھائی کو بھی ہمارے ساتھ اجازت دے دیجیے تاکہ وہ بھی ہم اپنے ساتھ لے جائیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے عہد و پیمان لے لی اور فرمایا کہ میں عہد و پیمان تو تم سے لیتا ہوں، لیکن بھروسہ کس پر کرتا ہوں؟ اللہ۔ اور اپنے اس بچے کو اللہ کے حفظ و امان میں دے۔ اب جو آیات ہم نے پڑھی ہے اس میں اب یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو ایک وصیت فرماتے ہیں، کیونکہ ابھی اس دفعہ چھوٹا بچہ بھائی بھی ساتھ ہے جی۔ تو اب یعقوب علیہ السلام نے رخصت کرتے ہوئے اپنے بچوں کو کہا کہ اے بیٹو، جب تم مصر میں جاؤ گے اور مصر کے قریب ہو جاؤ تو ایک گیٹ سے سارے داخل نہ ہو، بلکہ یہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ شہر میں جب انسان انٹر ہوتا تھا تو شہر کے مختلف دروازے ہوتے تھے، اور شہر کے کچھ دروازے یعنی چار دیواری ہوتی تھی، اس میں گیٹ لگے ہوتے۔ تو بچوں سے کہا، وصیت فرمائی کہ جب آپ مصر میں داخل ہو جاؤ تو مصر کے شہر میں داخل ہوتے ہوئے ایک دروازے سے داخل نہ ہو جاؤ، بلکہ مختلف دروازوں سے کیا کرو؟ داخل ہو۔ اب یہ وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کیوں کی؟ اس کے مختلف یعنی کوئی صحیح حدیث میں کوئی صحیح بات نہیں ہے، لیکن علماء نے اپنے اپنی توجیہات فرمائے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اس لیے کہ یہ پیغمبر کے اولاد بڑی خوبصورت اور بڑے قداور، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم داخل ہو جاؤ گے تو لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں نظر نہ لگ جائے تمہارے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نظر کا لگ جانا کیا ہے جی؟ حق ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی چند واقعات ایسے ہوئے، اور نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق یوں فرمائی کہ نظر وہ انسان کو قبر تک لے جاتا ہے اور اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتا ہے۔ ہمیں تو نظر کا احساس نہیں ہوتا کہ اور خطرہ اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن نظر اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، نظر کیا ہے؟ حق ہے، اور بہت بڑا نقصان کر دیتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے آنکھوں میں خصوصی تاثیر ہوتی ہے اور ان کے نظر جو ہے نا ایسا لگ جاتا ہے جیسے کوئی وار کر دیتا ہے، دیکھتے ہی قصدن لگاتے ہیں اور لگ جاتے ہیں۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو اللہ کے نبی نے ایک مشن پر بھیجنا چاہا، تو راستے میں سہل رضی اللہ تعالی عنہ غسل کر رہے تھے تو اپنی قمیض اتارا، تو جیسے قمیض اتارا تو اس کا گورا اور سفید خوبصورت بدن، تو حضرت ربیعہ نے کہا او ہو، ایسا خوبصورت بدن تو میں نے کبھی بھی کسی کا نہیں دیکھا۔ ایک دم اس کو بخار چڑھ گیا اور بہت ہائی بخار اس کو لگا، تو نبی علیہ السلام کو خبر ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ربیعہ کو کہو کہ وضو کرو، وہ وضو کرے گا اور اس کے وضو کا بچا ہوا پانی اس سہل پر ڈال دو، تو جب اسی طرح ہو گیا تو ایک دم جو ہے نا وہ سہل بن حنیف اس کے اوپر جب وہ وضو سے بچا ہوا پانی ڈال دیا تو ایک دم کھڑا ہو گیا اور ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ لہذا علماء یہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ پھر اس کو بھی کہا بھی، حضرت سہل کو یعنی ربیعہ کو نبی علیہ السلام نے یہ وصیت بھی فرمائی کہ تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جی اللہ تمہاری اس صحت میں برکت عطا فرمائے،
تمہاری اس خوبصورتی میں کیا کر دے؟ برکت عطا فرمائے۔ لہٰذا اس سے تعلیم یوں نکلتا ہے، اور اللہ کے نبی یوں تعلیم ہمیں دیتا ہے کہ جب بھی تمہیں اپنی کوئی چیز نظر آئے خوبصورت اور جسے تمہیں پسند آ جائے تمہیں، تو فوراً کہو کہ اللہ اس میں کیا کر دے؟ برکت عطا فرمائے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ کہو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور ایک مفسر نے فرمایا کہ یہ نظر کے اندر ایسی تاثیر ہے نا، ایسے کوئی لیزر ہے، جیسے وہ شعاعیں نہیں ہوتی لیزر، یعنی جس طرح ابھی آج کل آپ دیکھیں نا کہ لیزر کے ذریعے سے گردے کے اندر پتری توڑی جاتی ہے، ایسے اس آنکھوں کے اندر ایک خصوصی قسم کے لیزر ہے، وہ انسان کے اوپر جب لگ جاتا ہے نا تو انسان کو متاثر کرتا ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو یہ وصیت فرمائی کہ تم خوبصورت جوان ہو، لہذا ایک دروازے سے داخل نہ ہو جاؤ۔ تو پھر یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے پہلی دفعہ اپنے بچوں کو کیوں وصیت نہیں کی؟ یہ تو دوسری دفعہ آ رہے ہیں نا، تو دوسری دفعہ وصیت کی اور پہلی دفعہ وصیت نہیں کی۔ تو اس میں علماء یہ جواب دیتے ہیں کہ پہلی دفعہ چونکہ پتہ نہیں چل رہا تھا، طاعت نے بھی اس کو تھوڑا سا متاثر تھے، تو پراگندہ حال تھا، ٹھیک ہے، اور غیر معروف، کوئی تعارف نہیں، کوئی جات پہچان نہیں۔ تو جب مصر میں داخل ہو گئے اور مصر کے بادشاہ نے اس کی خوب اکرام کی اور تواضع کیا، اور سارے جتنے بھی ارباب دولت تھے، اور ملک میں ایک شہرت ہو گئی کہ یوسف یعنی ملک بادشاہ نے، مصر کے جو عزیز نے، اس نے ان مہمانوں کی بہت زیادہ کیا کر دی؟ عزت اور احترام کے ساتھ ان کو رکھا، بہت زیادہ مہمان نوازی کی، ان کی شہرت ہو گئی۔ تو اس لیے دوسری دفعہ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ اب تمہارا تعارف مصر میں بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ عزیز مصر نے ان کا بہت زیادہ اکرام کیا اور بہت زیادہ عزت، اور یہ ایک باپ کے 11 بھائی ہے، لہٰذا اب اس دفعہ جب جاؤ تو کیا کرو؟ خیال کرو۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ چھوٹا بھائی بھی اس کے ساتھ تھا، تو یعقوب علیہ السلام نے وصیت اس لیے فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ اجنبی ملک ہے اور یہ 11 کے 11 بھائی ایک ہی دروازے سے داخل ہو جائے، اور کوئی ان پر چور کا کوئی گمان نہ کر دے، یا کوئی مطلب کہ یہ گمان نہ کر دے کہ یہ کوئی قتل و قتال کے لیے آئے ہوں۔ اس لیے ان سے وصیت یہ کر دی کہ جب تم جاؤ تو علیحدہ کیا کرو؟ دروازوں سے داخل ہو۔ لیکن ساتھ میں یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، یعنی یہ تو تدبیر ہے، یہ کیا ہے؟ تدبیر ہے، لیکن اگر تقدیر اللہ کی تم پر غالب آ جائے تو میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے بچا نہیں سکتا۔ معنی یہ ہے کہ نظر بد سے بچانے کی تدبیر تو میں نے بتا دی، لیکن اللہ کے سامنے اور اللہ کے تقدیر کے سامنے تدبیر تمہیں بچا نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا۔ جو چیز تمہیں اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ ہو کر رہے گا، اگرچہ تم نے تدبیر کر لی۔ اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اللہ رب العزت۔ علیہ توکلت، میں کیا کرتا ہوں جی؟ اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میرا مکمل بھروسہ تدبیروں پر نہیں ہے، تدبیر تو ایک سبب ہے جو ہم نے کر دیا، میرا بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر متوکل، یعنی لوگوں کو چاہیے کہ اللہ پر کیا کر دیں؟ بھروسہ کر۔ لیکن یہاں پہ وعلیہ، یعنی فلیتوکل المتوکلون علیہ، علیہ یعنی بھروسہ جس پر کیا جاتا ہے وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کی، یعنی اللہ کے ذات کے علاوہ کسی اور چیز پر بھروسہ کرنا احمقانہ فیصلہ ہے۔ بھروسے کا لائق صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، فرمایا کہ بیٹوں نے ایسے ہی کر دیا، جس طرح باپ نے وصیت کی تھی اسی طریقے پہ وہ علیحدہ کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کا جو فیصلہ تھا اس سے وہ بچ نہیں سکے۔ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، بس یہ ایک یعقوب علیہ السلام کی دل کی ایک خواہش تھی
کہ یہ تدبیر ہے، شاید تم کیا ہو جاؤ، اس میں کامیاب ہو جاؤ، جو انہوں نے پورا کر دی۔ وَإِنَّهُ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے شان کے خلاف ہے کہ وہ تدبیریں استعمال کرے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ کون تھے جی؟ بہت بڑے علم والے تھے، اور یہ علم ہم نے ان کو دیا، اور اس کا معنی کیا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سارے لوگ ان کے بارے میں گستاخانہ الفاظ استعمال کر کے سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس نے تدبیر تو کی، لیکن ساتھ کہا بھی کہ تدبیر اللہ کے تقدیر کے سامنے کوئی کارآمد نہیں ہے، میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے، تم نے صرف تدبیر اپنانی ہے، اور تدبیر اپنانا یہ انبیاء کے شان کے خلاف نہیں ہے۔ تدبیر کا تو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ تدبیر تم نے اپنانا ہے، باقی بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سبحان اللہ، یہ بھائی داخل ہوئے لیکن پکڑے گئے، کیا ہو گئے جی؟ پکڑے گئے کہ یہ تو وہی 11 بھائی ہیں، کیونکہ قد و قامت سے پتہ چلتا ہے اور شکل و صورت سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو وہی 11 بھائی آ گئے، تو سیدھا سب کو جمع کیا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ میرا اپنا سگا بھائی آیا ہوا ہے، دل دل میں رو رہا ہے، یوسف علیہ السلام، ہاں جی، تو اب دل یہ چاہتا ہے کہ کیسے ملوں ان کے ساتھ، کیسے گلے لگاؤں اپنے بھائی کو، کہ ہجر کے ان تاریکیوں نے 40 سال ہمیں ایک دوسرے سے جدا رکھا، لہٰذا بہت شدت کے ساتھ چاہ رہے تھے کہ میں اپنے بھائی سے کیا ہوں، لہٰذا اب تدبیر چاہیے۔ تدبیر کیا کی کہ جب کھانے کا وقت آیا یا آرام کا وقت آیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا 2 ہو جاؤ، کتنے ہو جاؤ؟ 2 تو 2 کتنے بھائی تھے؟ 11 بھائی تھے، 2 جب 2 ہو گئے، 5 جوڑے ہو گئے، تو وہ 2 تو ایک ایک کمرے میں چلے گئے، تو یوسف یا جو چھوٹا بنیامین تھا وہ اکیلا رہ گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تسی میرے نال آ، تسی کیا کرو نہیں، اللہ اکبر، فرمایا کہ جب کمرے میں اندر ہو گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو یوں پکڑا اور ایسا رویا، ایسا کہ کبھی زندگی بھر روئے ایسا خوب رویا، اور اس کو کہا کہ میں تیرا بھائی، لیکن یاد رکھنا کہ بھائیوں کو ابھی بتانا نہیں، ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ فرمایا کہ بھائی بھی شک میں پڑ گئے کہ دیکھو یہ کیا بات ہے، اور خوب باتیں ہوئیں، تو جب باہر آئے تو بھائیوں نے پوچھا ارے یہ کیا کہہ رہے تھے تمہیں؟ بس خیر و عافیت پوچھ رہے تھے، اور بابا کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ بابا کا کیا حال ہے، کیونکہ وہ پیغمبر ہے اللہ کے، آپ نے ان کو بتایا تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے، لہذا اس کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ کر رہے تھے، باقی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا ملاقات ہو گئی، اور پھر اس کو روکنے کی تدبیر جو بنائی وہ انشاءاللہ کل بتائی، یہ تدبیر کیا تھی۔ ہائے ہائے